دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں جو اللہ چاہے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ یقین ایسا ہو کہ سمندر سامنے ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستے بنائے گا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ پھر وہ صرف اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو آج انسان کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے۔ بھلا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے مستحق ہیں۔ جتنے اللہ کے قریب رہو گے اتنے ہی خوش رہو گے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ جب بار بار مانگنے سے بھی وہ چیز آپ کو نہ ملے، جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کو بندے کے مانگنے کا انداز پسند آ گیا ہے، اور اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ یقیناً اگر اللہ دینے میں دیر کر رہا ہے تو وہ ضرور کچھ ایسا دے گا جو آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا ہے اب تک۔